بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک میں الحمدللہ ہماری جو میجورٹی ہے اور مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ روزے بھی رکھتے ہیں، رات کا قیام بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی طرح دعا کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال ان میں وہ بہت کوشاں بھی رہتے ہیں، اور بہت حد تک اس میں الحمدللہ ہمیں مسجد میں بھی اور دیگر جو ہمارے معاشرے کے اندر جو دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہمیں آج آپ کے سامنے یہ بہت اہم بات رکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ روزہ رکھنے کا یا دیگر نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کا سبق کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، روزہ ہمارے لیے کیا لیسن دیتا ہے ہمیں، اور کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور روزے کا جو سبق ہے وہ ہماری طبیعت میں یا ہماری عادت میں کیسی کیسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن شریف کی ایک آیت جسے یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بغیر حساب کے اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے یا ایک ایسی عادت ہے یا اپنی طبیعت میں ہم ایسے نیک اور اچھے بن جائیں، یا روزہ ہمارے اندر ایسی مثبت تبدیلی پیدا کر دے کہ یہ جو نیک عادت ہے یہ ہمارے اندر آ جائے۔ وہ قرآن مجید کی آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صبر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت اور احکام الہیہ پر عمل پیرا ہوتا رہے۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، تو یعنی کہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے رہنا، اس کو ترک نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی، گناہوں سے رک جانا، یعنی گناہ نہ کرنا بھی تو صبر ہے نا، کہ گناہ کا موقع بھی ہے، گناہ کی عمر بھی ہے، اور کرنے کو جی بھی اور نفس بھی خواہش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رک جانا کہ اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر عند المصیبہ یا عند الصدمہ، کہ مصیبت اور صدمے کے وقت میں صبر کرنا، یعنی جیسے ہی انسان کو کوئی مصیبت اور صدمہ پہنچے تو اس وقت صبر کرنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ صبر کی یہ تینوں قسمیں روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ ایک وقت میں اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی عادت بھی ہمیں روزہ سکھا رہا ہے، گناہوں سے توبہ طائب ہونا، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے رک جانا، گناہوں سے باز آنا، یہ بھی روزہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو مصیبت ہے، جو آفت ہے، جو وائرس کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، خوف و ہراس کی وجہ سے، ان مشکل حالات میں روزہ ہمیں صدمے اور مصیبت کے وقت صبر بھی سکھاتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ ان صبر کی تینوں قسموں کو مشتمل ہے اور محیط ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ اپنے روزے دار اور روزہ رکھنے والے بندوں کے لیے پھر سچا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو صبر کا لفظی معنی جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ رکنا ہے، اور صبر کو آپ عام اگر دوسرے لفظوں میں لیں تو برداشت، یعنی تحمل، جلد بازی سے کام نہ لینا، اور بہت جلد غصے میں نہ آنا، یہ بھی صبر کا ایک مفہوم ہے۔ تو گویا کہ روزہ ہماری اس لحاظ سے بھی اخلاقی تربیت کرتا ہے کہ ہمیں بہت جلد معاملات کے اندر، اجتماعی معاملات کے اندر غصے میں نہیں آنا چاہیے، آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحمل اور بردباری جو کہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی میں اس روزے کی برکت اور رمضان کی وجہ سے اسے اپنانا چاہیے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا اشد عبد القیس کا۔ اشد عبد القیس جو ہے یہ سردار تھا، اور حدیث میں اس وفد کو وفد عبد القیس کہتے ہیں۔ تو جب یہ مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کا سردار بعد میں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جب سردار آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم کہاں رہ گئے؟ کہ اللہ کے رسول میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، تو میں نے غسل کیا، میں نے اچھا لباس پہنا ہے،
اور میں تیار ہو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اشج عبد القیس تیرے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں کہ اللہ ان دو خوبیوں اور دو خصلتوں کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جناب اشج عبد القیس کہنے لگے اللہ کے رسول وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ یہ بھی حدیث میں ذکر ہے کہ اشج عبد القیس کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ دو خوبیاں مسلمان ہونے سے پہلے کی ہیں یا مسلمان ہونے کے بعد پیدا ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے کی تیرے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ الحلم والاناء، ایک بردباری، اللہ کی صفت بھی ہے کہ وہ حلیم ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے فوراً بدلے کے اندر بندوں کو سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، معافی کا، توبہ کا، استغفار کا۔ تو یہ اللہ کے حلیم ہونے کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہونے کی وجہ سے ہے کہ اللہ فوراً انتقام یا فوراً سزا نہیں دیتا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خوبی یہ بیان کی کہ تیرے اندر حلم ہے، یعنی بردباری ہے، تحمل ہے، برداشت ہے۔ تو روزہ ہمارے اندر حلم پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا تیرے اندر دوسری خوبی والاناء، کہ اجتماعی معاملات کے اندر تو مشاورت کرتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، فیصلہ جو ہے وہ بہت جلدی نہیں سنا دیتا، کیونکہ جلدی کے فیصلے بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کو بتائی۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو روزہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کرتا ہے، یہ جو کوالٹیز ہیں یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو روزہ ہمیں ایسے کوئی فارمیلٹی کے طور پہ، روٹین کے طور پہ کہ رمضان آیا اور بس روزہ رکھا اور رات کا قیام کیا، ایسا نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ روزہ ہمیں پورے شعور کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ روزے کے جو مقاصد ہے، روزے کا جو سبق ہے، اور روزہ جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، روزہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، روزہ جو ہماری تربیت کرتا ہے، اخلاق کی تربیت کرتا ہے، اسی طرح ہماری خانگی تربیت کرتا ہے اور ہماری معاشرتی تربیت کرتا ہے۔ تو ان ساری جو تربیت کے جو سبق ہیں جو روزہ اور رمضان ہمیں دیتا ہے، اس سے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ حقیقت میں اسی تبدیلی کی بنیاد پر جو بندہ ایسا روزہ رکھتا ہے وہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق صحیح روزہ ہے، وہی روزہ اللہ کے ہاں مقبول روزہ ہے، وہی روزہ بے شمار اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہی روزہ ہے کہ جس پر بندے نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ زندگی میں صبر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ گاڑی میں بریک ہوتی ہے، اگر گاڑی میں بریک نہیں ہے تو کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے، اور اگر بندے میں اللہ کی ذات کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اگر زندگی میں صبر نہیں ہے، بے صبری ہے اور شکوے ہے اور گلے ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی زندگی میں اپنے مقصد کو اور کامیابی کو نہیں پا سکتا۔ تو یہی روزہ ہے جو اللہ کی رضا کا باعث ہے، جو جنت کا سبب ہے۔ تو جس کے متعلق حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سارے اعمال کا تم اجر و ثواب لکھو، روزے کا چھوڑ دو، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اس حدیث کا ایک لفظ یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی میری رضا ہے، اور اللہ کی رضا سے بڑا انسان کے لیے سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جنت کی نعمتیں بھی اللہ کی رضا کے سامنے ہیچ ہیں جب انسان کو اللہ کی رحمت اور اس کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ تو حقیقت میں یہ روزہ اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے، ایک بہترین عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اپنے اندر جو روزے کے اسباق ہیں، جو روزہ ہمارے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، یا جس وجہ سے اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، اس فرضیت کے فلسفے کو اور روزے کے فلسفے کو اور اس کے اسباق کو اپنے اندر ہمیں تربیت اور اخلاق کے لحاظ سے مثبت تبدیلیاں پیدا کر کے، اور باقی جو 11 مہینے ہیں رمضان کے بعد، اس کو بھی ہم اپنے ایک اچھا اور پکا اور سچا مسلمان بن کر رمضان کو حقیقت میں برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والا بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی حقیقی برکات نصیب فرمائے، اس کی رحمتیں اور اس کی جو مغفرت اور اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ اس رمضان میں ہماری بخشش فرما دے۔ آمین ثم آمین۔